زاہد حفیظ صاحب، آپ خود ایک بڑے ملک میں موجود ہیں جہاں پر انسانی حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ بات ہوتی ہے، تو کیا اس وقت جو دفتر خارجہ جب آپ موجود تھے اور اب کیونکہ آپ ایک بڑے ملک میں بحیثیت ہائی کمشنر خدمات سر انجام دے رہے ہیں، کیا کیا جا رہا ہے سفارتی سطح پر کہ جو کشمیر کے اندر ہونے والا ظلم ہے ان ممالک میں کم از کم وہ جو انسانی حقوق کا ایلیمنٹ ہے اس کو سب سے پہلے ہائی لائٹ کیا جائے؟ جی السلام علیکم مدثر اقبال صاحب، سب سے پہلے تو آئی وش ٹو کمپلیمنٹ بول نیوز، کیونکہ ہمیشہ انہوں نے کشمیر کا جو ایشو ہے اس کے تمام پہلوؤں پر، خاص طور پر بھارت کے جو مظالم ہیں کشمیریوں کے اوپر، اسے انہوں نے انتہائی مؤثر انداز سے ہمیشہ پروجیکٹ کیا ہے۔ جی دوسرا، آئی وش ٹو آلسو پے مائی ریسپیکٹس ٹو معین الدین حیدر صاحب۔ آپ نے سوال کیا، دیکھیں جی آج پوری دنیا میں بھارت کی کمپلیٹ کنڈیمنیشن ہو رہی ہے، مذمت کی جا رہی ہے۔ ہم چاہے بات کریں یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس مشنری کی، ہم چاہے بات کریں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی، ہم چاہے بات کریں گلوبل پارلیمنٹس کی، تو ہر سطح پر انٹرنیشنل گلوبل جرنلسٹ کی اگر آپ بات کریں، میڈیا کی بات کریں، تو ہر سطح پر آج ہمیں بھرپور جو ہے وہ بھارت کی مذمت ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کی آپ نے دیکھا ہوگا 2 رپورٹس آئیں جس میں انہوں نے نہ صرف بھارت کے مظالم کا ذکر کیا بلکہ اس کے لیے انہوں نے ٹھوس ریکمنڈیشنز بھی دی کہ کیا کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر ہم گلوبل پارلیمنٹس کی بات کریں، چاہے یو ایس کانگریس ہو، چاہے یو کے کی پارلیمنٹ ہو، یورپین پارلیمنٹ ہو یا باقی اور دنیا، ہم نے دیکھا پچھلے سال 5 فروری 2021 میں نیو یارک کی جو اسٹیٹ پارلیمنٹ ہے اس میں انہوں نے کشمیری امریکن ڈے ڈکلیئر کیا 5 فروری کو، جو کہ کشمیر سولیڈیریٹی ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل آج بھارت کے مظالم ہیں ان کی کنڈیمنیشن انٹرنیشنل لیول پر ہو رہی ہے۔ لیکن دیکھیں جس طرح معین الدین حیدر صاحب نے بھی بات کی کہ جو بھارت اچیو کرنا چاہتا تھا انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں، کیا اس میں وہ کامیاب ہوا؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بھارت بری طرح سے ناکام ہوا۔ کشمیر کے اندر، بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر ایسی سیاسی قوتیں جو کہ ماضی میں بھارت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار تھیں، آج وہ بھی ہمیں بھارت سے دور نظر آتی ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً 2.5 سال گزرنے کے باوجود آج بھی بھارت وہاں پر جو ہے وہ ملٹری سیج ختم نہیں کر سکا۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آن اے ڈیلی بیسس ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہو رہی ہیں، کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے، کشمیری تمام لیڈرشپ جو ہے وہ دے ریمین انکارسریٹڈ۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت اپنے جو 5 اگست 2019 کے اس کے جو اقدامات تھے جو اللیگل تھے، ان سے جو مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا اس میں بھارت بری طرح سے ناکام ہوا۔ آپ نے بات کی آسٹریلیا کی، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مقبوضہ کشمیر کے 3 پہلو ہیں، اس میں چاہے وہ اس کی انٹرنیشنل لاء کی ڈائمینشن ہو، چاہے وہ اس کی ہیومن رائٹس کی ڈائمینشن ہو، چاہے وہ اس کی پیس اینڈ سیکیورٹی کی ڈائمینشن ہو، اس میں تمام دنیا کے ممالک بشمول آسٹریلیا کے، ان کا یہی موقف ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہونا چاہیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق۔ وہاں پر جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں انہیں ختم ہونا چاہیے، اور خطے میں دیرپا امن کے قیام کے لیے تمام آؤٹ اسٹینڈنگ جو ڈسپیوٹس ہیں ان کا ریزولوشن بہت ضروری ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔